یعنی ساؤتھ انڈیا کا تبلیغی دورہ کر رہا. بیدر سے ہمارا یہ سلسلہ شروع ہوا تھا. الحمدللہ وہاں سے گزرتے گزرتے بنگلور اور بنگلور سے پھر چتور, ابھی یہاں سے کیرلا, اس کے بعد وشاکھاپٹنم, مچھلی پٹنم, وجے واڑہ, کرشنا, یہ سارے مقامات تک یہ کاروانی تنظیم جائے. اب ظاہر ہے کہ ہمارے درمیان معتبر ترین شخصیات بیٹھی ہوئی ہیں, معززین بیٹھے ہوئے ہیں. میں صریحی طور پر ایک فقرہ پہنچا دوں آپ تک کہ آپ کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہوگا کہ اتنے علماء ایک ساتھ بستیوں میں جا کیوں رہے. میں صرف 2 یا 3 جملے میں اپنی بات ختم کروں گا اور اس کے بعد برادر مولانا نسیم عباس صاحب نے جس کام کے لیے مجھے بلایا ہے انشاءاللہ اسے پورا کرنے کی کوشش کروں گا. اتنے علماء ایک ساتھ بستی بستی جا کیوں رہے ہیں. یہ کاروان تنظیم کے آنے کا مقصد ان بستیوں تک پہنچنا ہے کہ جہاں مدرسہ نہیں ہے, جہاں کوچنگ نہیں ہے. ان بستیوں میں مدرسہ قائم کیا جائے, کوچنگ قائم کی جائے, تاکہ یتیمان آل محمد تعلیم سے محروم نہ رہنے پائے. ہمارا نوجوان زیور علم و ادب سے اتنا آراستہ و پیراستہ ہو جائے کہ اسے آنے والی زندگی میں محتاجی نہ رہے, بلکہ وہ اتنا تو سیکھ ہی جائے کہ شریعت نے ہمارے لیے حلال کیا بنایا ہے اور حرام کیا بنایا ہے, جائز کیا بنایا ہے اور ناجائز کیا بنایا ہے. اسی طرح ہماری بچیاں کم از کم اپنے سروں پر چادر اوڑھتی ہوئی نظر آئیں اور حقیقی معنوں میں اپنے کو کنیزان سیدہ میں شمار کرتی ہوئی نظر آئے, کنیز زینب کہلائیں. اس لیے کہ آج کی جو تاریخ ہے وہ شہادت ام المصائب عالم غیر معلمہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کی پردرد شہادت کا دن ہے, اور یہ ہر چاہنے والے کے لیے غم کا دن ہے, افسوس کا دن ہے. حضرات, تنظیم المکاتب بستی بستی پہنچ رہا ہے. کوشش یہی ہے کہ کوئی علی والا قیامت کے دن ہم سے شکوہ نہ کرنے پائے. میں اس بات کو اگر 2 مصروں میں عرض کر دوں تو شاید کہ آپ کی سماعتیں بھی بیدار ہو جائیں اور یہیں سے اندازہ ہو جائے کہ آپ کی سماعتیں کہاں تک سننا چاہتی ہیں. پرائے دیس میں اپنوں سی خود ڈھونڈ لیتے ہیں, پرائے دیس میں اپنوں سی خود ڈھونڈ لیتے ہیں, علی والے علی والوں کی خوشبو ڈھونڈ لیتے ہیں. پرائے دیس میں اپنوں سی خود ڈھونڈ لیتے ہیں, علی والے علی والوں کی خوشبو ڈھونڈ لیتے ہیں. یہ علی والوں کا قافلہ ہے. تنظیم المکاتب کے زیر اہتمام اس وقت پورے ہندوستان میں 1250 سے زیادہ مکاتب چل رہے ہیں, جس میں 50,000 سے زیادہ بچے جہاں اپنی نماز صحیح کر رہے ہیں, اپنا غسل صحیح کر رہے ہیں, اپنی تلاوت صحیح کر رہے ہیں, اپنا وضو صحیح کر رہے ہیں, وہیں صحیح قرآن پڑھنے کا طریقہ بھی حاصل کر رہے ہیں. تنظیم المکاتب کے خدمات صرف مکاتب تک محدود نہیں ہے, بلکہ نوجوان بچوں کے لیے مدرسہ ابو طالب کا انعقاد ہے, جو آن لائن بھی موجود ہے, آف لائن بھی موجود ہے. نوجوان بچیوں کے لیے مدرسہ خطۃ الکبریٰ کا انعقاد ہے, جو آن لائن بھی ہے, آف لائن بھی ہے. اسی طرح جو گارجینز, پیرنٹس, والدین اپنے بچوں کو اعلیٰ دینی تعلیم کے لیے لکھنؤ بھیجنا چاہتے ہیں, ان کے لیے جامعہ امامیہ تنظیم المکاتب ہے, بچیوں کے لیے جامعۃ الزہرا تنظیم المکاتب ہے. جو بزرگ گھر بیٹھ کر اپنا قرآن صحیح کرنا چاہتے ہیں, تنظیم المکاتب نے آن لائن قرآنی کلاسز کا اہتمام کیا ہے. اب آپ کو ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ گھر بیٹھے آپ اپنا قرآن درست کر سکتے ہیں, اپنا وضو درست کر سکتے ہیں, اپنی نماز درست کر سکتے ہیں. وہ گارجینز جو اپنے بچوں کے اسکول ٹائم کو لے کر پریشان ہیں کہ ہمارے بچے کو اتنا وقت نہیں ملتا ہے کہ وہ پارٹ ٹائم مدرسے میں جائے, تنظیم
المکاتب نے آن لائن مکتب کا بھی اہتمام کر دیا ہے. اب آپ کا بچہ آپ کے گھر میں بیٹھا ہو، آپ کے بیڈ روم میں بیٹھا ہو، آپ کے دسترخوان پر بیٹھا ہو، وہاں سے بچہ دین سیکھتا رہے گا، شریعت سیکھتا رہے گا، اسلام سیکھتا رہے گا. یہ سارے خدمات ہیں. دنیا بھر کے لیفلیٹ آپ کے ہاتھوں میں ہے. آپ خود یہ پڑھیں گے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ تنظیم المکاتب کے خدمات کیا ہیں. اس میں ساری ڈیٹیل اور ساری تفصیل لکھی ہوئی ہے. اور صرف یہی نہیں، تربیت مدرسین ہے، ریفریشر کورس ہے، تعلیمی کانفرنس ہے، فراہمی مبلغین و مدرسین ہے، کیلنڈر ہے، ڈائری ہے، نشر و اشاعت ہے، کتب ہے. یعنی دنیا بھر کے جتنے بھی خدمت کے آئیڈیاز ہو سکتے ہیں وہ اس وقت ادارے تنظیم المکاتب انجام دے رہا ہے. کوشش یہ ہے عزیزان محترم کہ مقصد کربلا کی حفاظت بھی ہوتی رہے، پیغام غدیر بھی پہنچتا رہے. ادارے تنظیم المکاتب اس بات کا پابند ہے کہ کوئی بھی علی والا قیامت کے دن یہ شکوہ نہ کرنے پائے کہ ہم تک تعلیمات آل محمد پہنچی نہیں، اور اسی سبب سے یہ کاروان آیا ہے اور بستی بستی جا رہا ہے. ہمارا یہ طریقہ ہے کہ ہم پروگرام کرتے ہیں تو آخر میں مجلس عزا بھی کرتے ہیں. جیسے یہاں مجلس عزا ہو رہی ہے، بستی کے مرحومین کو ایصال ثواب، اور اسی کے ساتھ ساتھ بانی تنظیم المکاتب مولانا غلام عسکری جنہوں نے تنظیم المکاتب کی بنیاد ڈالی، جو تنظیم المکاتب کے فاؤنڈر تھے، اور ان کے رفقائے کار کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے. آج اس وقت مخصوص مجلس ہے مرحوم کے ایصال ثواب کی. ابھی غلام پنجتن صاحب نے مرثیہ پڑھا، آپ مصاب ہو رہے تھے. برادر مولانا نسیم عباس صاحب نے اشعار پڑھے، آپ محظوظ ہو رہے تھے. اب یہاں سے میں اس سلسلے کو سلسلے سے جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں کہ بچھ گیا فرش عزا، مجلس کی ساعت آ گئی. اور یہاں سے بیدار ہو کر سن لے تاکہ آپ کی سماعتوں کا اندازہ ہو جائے. محترم، بچھ گیا فرش عزا، مجلس کی ساعت آ گئی، فاطمہ کے ساتھ میرے گھر میں جنت آ گئی. بچھ گیا فرش عزا، مجلس کی ساعت آ گئی. میرے ساتھ بولیے گا، آواز سے آواز ملائیے گا اگر آثار دل کو چھوتے ہوئے نظر آئے. بچھ گیا فرش عزا، مجلس کی ساعت آ گئی، فاطمہ کے ساتھ میرے گھر میں جنت آ گئی. تو تم علی کی منزلت پر بحث کرتے رہ گئے اور وہاں دوش نبوت پر امامت آ گئی. میرے ساتھ بولنا میرے بھائی، میں اشعار آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. بچھ گیا فرش عزا، مجلس کی ساعت آ گئی، فاطمہ کے ساتھ میرے گھر میں جنت آ گئی. مولانا وسیم صاحب، فاطمہ کے ساتھ میرے گھر میں جنت آ گئی. تم علی کی منزلت پر بحث کرتے رہ گئے اور وہاں دوش نبوت پر امامت آ گئی. آخری پر تک توجہ محترم. اور وہاں دوش نبوت پر امامت آ گئی. تو حرم مقدر کا دھنی تھا، صبح عاشورہ ظفر، 2 قدم چلنے بھی نہ پایا تھا، جنت آ گئی. اور مقدر کا دھنی تھا، صبح عاشورہ ظفر. تھوڑی دیر میرے ساتھ چلے، انشاءاللہ آپ کی سماعتوں کو معراج تک لے کر جا رہا ہوں. قاری حسیب الدین صاحب تشریف فرما ہے. اور مقدر کا دھنی تھا، صبح عاشورہ ظفر، 2 قدم چلنے بھی نہ پایا تھا، جنت آ گئی. 2 قدم چلنے بھی نہ پایا تھا، جنت آ گئی. اب یہاں 3 مجمع، بافہم مجمع، متفکر مجمع بیٹھا ہوا ہے. آپ علم و ادب کے ماہرین میں شمار کیے جاتے ہیں. آپ سے بڑھ کر یہ شعر کون سمجھے گا؟ محسن شعر دے رہا ہوں. بچھ گیا فرش عزا، مجلس کی ساعت آ گئی، فاطمہ کے ساتھ میرے گھر میں جنت آ گئی. تم علی کی منزلت پر بحث کرتے رہ گئے اور وہاں دوش نبوت پر امامت آ گئی. اور وہاں دوش نبوت پر امامت آ گئی. اور مقدر کا دھنی تھا، صبح عاشورہ ظفر، 2 قدم چلنے بھی نہ پایا تھا، جنت آ گئی.